دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی حکمت سے متعلق بہت ہی بہترین اقوال شیئر کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو، پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پریشانیوں کا ذکر اللہ کی بجائے لوگوں سے کرتے ہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں
اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ یقین کرو، صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے کہ یہ واحد فاصلہ جو آپ کو اکیلے نہیں کرنا پڑتا، بلکہ رب ذوالجلال آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ کی جانب بڑھتا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے، میں بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا، سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ اگر یہ وہی وقت ہے تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے پریشان ہونا، جلد ہی سب ٹھیک ہو جانے والا ہے انشاءاللہ۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔